السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1258۔ کسی بھی مخلوق کو نقصان مت پہنچائیے، مت ستائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس اثنا میں ہماری نظر ایک سرخ چڑیا پر غالباً نیل کنٹھ پر پڑی، جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا۔ وہ چڑیا آئی اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگی۔ اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، کس نے اس کے بچے پکڑے اور اسے ستایا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ پھر آپ نے چیونٹی کی ایک بستی دیکھی، یعنی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جہاں چیونٹیوں کے بہت سوراخ تھے اور چیونٹیاں بہت کثرت سے تھی۔ ہم نے وہاں آگ لگا دی تھی۔ آپ نے فرمایا، کس نے ان کو آگ سے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی آگ لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کے پیدا کرنے والے اللہ کے سوا کسی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد شریف میں ہے۔ مختصر سے تشریح سن لیجئے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جانوروں حتیٰ کہ زمین کی چیونٹیوں کا بھی حق ہے ان کو بلا وجہ نہ ستایا جائے۔ جب جانوروں کا حق ہے تو بھائی بیوی کا حق نہیں ہوگا، ماں باپ کا حق نہیں ہوگا، پڑوسی کا حق نہیں ہوگا، پارٹنر کا حق نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کی عادت ہے، لوگوں کو ستاتے ہیں بلا وجہ، بیوی کو ستاتے ہیں بلا وجہ۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بیوی کو بہت ستائیں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ حشر کے میدان میں جواب دیا جائے گا۔ اور کان کھول کے سن لیجئے، کان کھول کے سن لیجئے، کان کھول کے سن لیجئے۔ حشر کے میدان میں سب سے پہلا مقدمہ جو آئے گا وہ میاں بیوی کا آئے گا۔ یہ بہت زبردست بات ہے کہ میاں بیوی کو کھڑا کیا جائے گا کہ بتاؤ تم دونوں کا معاملہ کیسا ہوا۔ اس لیے یہ رشتہ بہت نازک ہوتا ہے اور بہت پرانا رشتہ ہے کہ میاں بیوی سب سے پہلا رشتہ زمین پر جو آیا ہے وہ میاں بیوی کا آیا ہے۔ آدم علیہ السلام ماں باپ کا رشتہ نہیں آیا، بھائی بھائی کا رشتہ نہیں آیا۔ سب سے پہلے اللہ نے میاں بیوی والا رشتہ زمین پہ اٹھایا، زمین پہ رکھا، اور پھر حشر کا جنت میں بھی یہی رشتہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ شادیاں کرائیں گے، میاں بیوی کو دینداروں کو تو اللہ ساتھ رکھیں گے۔ اس لیے یہ میں نے حدیث اس لیے بیان کر دی کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اگر جو ہے بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ ہے یا شوہر کے ساتھ کچھ معاملہ ہے، ایک دوسرے کی طرف ہنس دیجئے دیکھ کر۔ کتابوں میں لکھا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں تو اللہ کو بھی ہنسی آتی ہے۔ بیوی کے منہ میں آپ لقمہ دے دیجئے، بیوی آپ کے منہ میں لقمہ دے دے، صدقے کا ثواب ملے گا۔ لو صاحب، کتنی بڑی فضیلت کی چیزیں ہیں۔ اس لیے آج کا سبق یہ ہے
کہ ایک مرتبہ تو پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ تو پڑھ لیا. دوسرا سبق یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ کر ہنسیے، اور ہنستے ہی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آئے گی، اللہ کو بھی ہنسائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور محبتوں کے ساتھ رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.